ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. امید ہے کہ آپ لوگ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے. ہم دوبارہ سے کوانٹم میکینکس کے جو کورس ہے اس کے لیکچرز کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. نجیب اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ مٹیریل جو پہلے ہم نے پڑھا تھا اس کو ریویو کر لیا جائے کیونکہ کچھ ٹائم گزر گیا تھا. تو آج جو ہے وہ پہلے جو حصہ ہے لیکچر کا اس میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزوں کو ریوائز کر دوں. اس وقت آپ کے اسکرین پہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ ٹیکسٹ بک ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں کوانٹم میکینکس کی. تو ریویو کرنے کے لیے آئی جسٹ گو تھرو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس جرنی آف کوانٹم میکینکس میں جو امپورٹنٹ ڈیسٹینیشنز آئی ہیں ان کو ہم ذکر کرتے آتے ہیں اور لیٹس گو تھرو دیٹ. تو یہ ٹیکسٹ بک ہے تو آبویسلی یو آر فیملیئر ود دس. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کورس جب سٹارٹ کیا تو لیٹ می گیٹ ٹو دا مین پوائنٹ. جب کورس ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو اس میں ہمارا مین فوکس جو تھا وہ کوانٹم میکینکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اسپن ہاف سسٹم تھا. اور اسپن ہاف سسٹم اسینشلی 2 لیول سسٹم ہے. اور اسپن ہاف سسٹم جیسے کہ الیکٹران ہے ود اسپن ہاف ایگزامپل آپ الیکٹران کو لے سکتے ہیں. تو جو ایکسپیریمنٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ اسٹرن گرلاخ ایکسپیریمنٹ ہے جس میں الیکٹران بیم جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے. الیکٹران بیم سپلٹ ہو جاتی ہے ڈپینڈنگ آن واٹ دا ویلیو آف دا اسپن پروجیکشن along این ایکسس. اس کیس میں جس ایکسس کے along ہم نے اسپن پروجیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ ہے زی ایکسس. اور یہ ہمارا پروٹوٹیپیکل ایکسپیریمنٹ ہے جو کہ ہمیں اسپن ہاف سسٹم کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے. اسی کو لے کے پھر ہم نے آگے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کورس میں ہم گئے تھے. تو بیسک ہمارا سسٹم اس قسم کے ایکسپیریمنٹ ہم نے کنسیڈر کیے تھے. اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کہ سسٹم جو ہے اسپن ہاف سسٹم کسی انیشیل اسٹیٹ سائی میں ہے اور جب آپ اسے اس اسٹرن گرلاخ ایس جی ایپریٹس سے گزارتے ہیں تو وہ سپلٹ ہو جائے گا 2 بیمز میں اور وہ بیمز کورسپونڈ کریں گی ایس جی کی کیا ویلیو ہے. اگر وہ ویلیو پلس ایچ بار بائی 2 ہے ایس جی جو ہے وہ پلس ایچ بار بائی 2 ویلیو آتی ہے تو ہم یہ کورسپونڈ کرتا ہے پلس اسٹیٹ کو. اور اگر ایس جی کی ویلیو جو ہے وہ مائنس ایچ بار بائی 2 ہے مائنس اسٹیٹ میں. تو اس طریقے سے ڈپینڈنگ آن اگر یہ جنرل آپ نے ایک ایسی اسٹیٹ لی ہے جس سے وچ از این ایکول سپر پوزیشن آف پلس اینڈ مائنس اسٹیٹس دین دا بیم ول اسپلٹ ایکولی into plus and minus states. تو یہ ایکسپیریمنٹ اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. تو جو پہلا پوسٹولیٹ کوانٹم میکینکس کا ہمارے سامنے آیا تھا وہ تھا کہ اسٹیٹ آف اے کوانٹم میکینیکل سسٹم, یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں, اسٹیٹ آف اے کوانٹم میکینیکل سسٹم including all the information you can know about it is represented mathematically by a normalized ket. تو یہ جو چیز تھی یہ ڈیریک نوٹیشن میں یہ کیٹ کہلاتا ہے. تو دس ریپرزینٹس دا اسٹیٹ آف اے سسٹم. اور ہمارے ایگزامپلس میں یہ اسپن ہاف سسٹم کی اسٹیٹ ہے. کوئی اسپن ہاف سسٹم کی جنرل اسٹیٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ پلس اسٹیٹ ہو, پلس اسٹیٹ یا مائنس اسٹیٹ ہونے کی ضروری نہیں ہے. اٹ کین بی اے لینئر کمبینیشن آف plus and minus states, it can be linear combination of other spin half states. But ابھی ہم ایگزامپل کے طور پہ اسے اسپن ہاف لیتے ہیں. اس میں ان لیکچرز میں ہم نے لیا تھا شروع میں. اور یہ جو کانسیپٹس ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں دے آر ایپلیکیبل ٹو مچ لارجر کلاس آف سسٹمس. تو ہمیں کوانٹم میکینکس کے انڈرسٹینڈ کرنے میں یہ سمپلسٹ پاسبل سسٹم ہے جو کہ 2 لیول سسٹم ہے, جس 2 اسٹیٹ سسٹم ہے. اس لیے ہم اسپن ہاف سسٹم کو ہم نے شروع سے کنسیڈر کیا. اور اس کتاب کو چوز کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس میں یہ اس طریقے سے یہ اسپن ہاف سے جو انٹروڈیوس کیا گیا ہے وہ کافی حد تک جو ہے کوانٹم میکینکس کے پرنسپلس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے. اچھا,
پھر جو ہے ہم نے مختلف سٹرن گرلاخ ایکسپیریمنٹس کلاس میں ڈسکس کیے. ایک امپورٹنٹ ایکسپیریمنٹ جو سٹرن گرلاخ کا تھا اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. یہ والا ایکسپیریمنٹ جو ہے جس کو ہم کنسیڈر کرنے لگے ہیں, یہ ایکسپیریمنٹ بڑا امپورٹنٹ ایکسپیریمنٹ 3 جو لکھا ہوا ہے. اور اس میں کیا کیا کہ جی انیشیل ایک اسٹیٹ لی ہے وچ از این ایکول سپرپوزیشن آف پلس اینڈ مائنس, اور جب زی ڈائریکشن میں سٹرن گرلاخ میں سے گزارتے ہیں تو وہ پلس اور مائنس میں سپلٹ ہو جاتی ہے, ایکولی سپلٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کے پاس 1000 ایک بیم آف 1000 الیکٹرانز ہیں تو 500 would go in that direction, 500 would go in this direction and 500 would go on the average in this direction. اس کے بعد آپ ایک اور سٹرن گرلاخ ایپریٹس لگاتے ہیں جو کہ یہ ایس ایکس کی میجرمنٹ کرتا ہے, یعنی سٹرن گرلاخ ہے مگر اورینٹیڈ along the ایکس ڈائریکشن, یعنی جو گریڈینٹ ہے میگنیٹک فیلڈ کا وہ along the ایکس ڈائریکشن ہے. تو یہ کیا کرے گا کہ یہ آپ کو ایس ایکس کے بارے میں انفارمیشن دے گا. تو ایک چیز تو جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی آبزرویبل کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹ ڈیوائس کرنا پڑتا ہے. تو یہاں ہم ایس ایکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بیم کو ایکس والے سٹرن گرلاخ میں سے گزارنا پڑے گا, وہ ہمیں ایس ایکس کے بارے میں انفارمیشن دے گا. اب یہ جو پلس اسٹیٹ ہے وہ بعد میں ہم نے بعد کی لیکچرز میں دیکھا کہ یہ جو پلس اسٹیٹ ہے اور یہ جو مائنس اسٹیٹ ہے اٹ از آلسو این ایکول سپر پوزیشن آف پلس اینڈ مائنس ایکس اسٹیٹ. پلس اسٹیٹ اور مائنس اسٹیٹ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ ایس زی کی جو آئیگن اسٹیٹس ہیں وہ ہیں پلس اور مائنس, اور ایس ایکس کی جو آئیگن اسٹیٹس ہیں ان کو ہم ظاہر کر رہے ہیں پلس ایکس اور مائنس ایکس سے. ٹھیک, اچھا تو یہ جو یہ ایکول سپر پوزیشن ہے یہ پلس اسٹیٹ, کیوں پلس اسٹیٹ والی بیم لی ہے سٹرن گرلاخ میں سے گزاری ہے تو یہ پلس ایکس اور مائنس ایکس میں ایکولی سپلٹ ہو جائے گی. 500 ادھر آئے تھے تو 250 مائنس ایکس میں اور 250 یہاں 250 یہاں سے آ جائیں گے. اب آپ دوبارہ میجرمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اب آپ دوبارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایس زی کی ویلیو کیا ہے جب سسٹم جو ہے وہ پلس ایکس اسٹیٹ میں. ذہن میں رکھیے گا کہ جو انیشیل اسٹیٹ ہے وہ پلس, یہ جو انیشیل اسٹیٹ ہے وہ سائی اسٹیٹ تھی. جب اس زی ایپریٹس سے گزارا تو وہ سپلٹ ہو گئی, پلس اسٹیٹ آپ نے لی تو اس ایپریٹس میں جو جا رہی ہے وہ پلس اسٹیٹ جا رہی ہے, ایکس والے میں جو ایپریٹس میں جا رہی ہے وہ پلس اسٹیٹ ہے, اور ایکس سے جو نکل رہی ہے بیم سٹرن گرلاخ ایپریٹس سے جو بیم نکل رہی ہے وہ سپلٹ ہو رہی ہے پلس ایکس اور مائنس ایکس میں, اور پھر آگے جو آپ لے رہے ہیں جو اگلے زی والے میں ڈال رہے ہیں اس کی انیشیل اسٹیٹ جو ہے یہ پلس ایکس ہے. تو اب یہ پلس ایکس اسٹیٹ جو ہے کو جب آپ یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور لیب میں یہ ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جب پلس ایکس اسٹیٹ کو اس میں سے گزارا جاتا ہے پلس ایکس اسٹیٹ کو, تو آپ کو آن دا ایوریج ہاف آف دا الیکٹرانس ملتے ہیں پلس اسٹیٹ میں اور ہاف آف دا الیکٹرانس ملتے ہیں مائنس اسٹیٹ میں. اب یہ ایک چیز جو ہے بڑی حیرت انگیز ہے. کیوں حیرت انگیز ہے؟ یہ ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا. یہ حیرت انگیز اس وجہ سے ہے, لیٹ میں فرسٹ یہ تھوڑا بہت میں ریز کر دوں تاکہ زیادہ جو ہے نا زیادہ جو ہے وہ کنفیوزنگ سا یہ بن رہا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ڈال دی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے. لیٹ می جسٹ گیٹ ریڈ آف آل دس اور یہ سب کلیئر کرنا. اچھا, اب اس میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حیرت انگیز بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ تو کریں گے, اگر کلاسیکل انسٹیٹیوشن کو سوچیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب آپ نے یہ والی بیم پک کی تھی اس والی بیم کو تو آپ نے اگنور کر دیا نا, اس والی بیم کو آپ نے لیا پلس والی میں, تو پلس اسٹیٹ کے اندر ایس زی کی ڈیفینیٹ ویلیو ہے, اس اسٹیٹ کے اندر ایس زی کی ویلیو جو ہے پلس ایچ بار بائی 2. تو اسی بیم کو آپ نے لے کے آگے بڑھیں, ایکس میں بھی اسی کو ڈالا ہے
اور بعد میں زی میں بھی ڈالا تو آپ کلاسیکل آپ کی جو انٹیوشن ہے وہ یہ بتائے گی کہ جب اس کی ایک دفعہ ویلیو ایس زی پلس ایچ بار بائی 2 تھی اور مائنس ایچ بار بائی 2 والی بیم کو ایس زی از اکول ٹو مائنس ایچ بار بائی 2 والی بیم کو تو ہم نے لیا ہی نہیں، تو آگے یہاں پہ بھی جب اینڈ میں رزلٹ آپ ادھر جب آپ میجرمنٹ آخر میں ایس زی کا دوبارہ کرتے ہیں تو آپ کو تمام کے تمام الیکٹرانس پلس ایچ بار بائی 2 ایس زی کی ویلیو ملنی چاہیے، ایس زی کی ویلیو پلس ایچ بار بائی 2 ملنی چاہیے. That's what you would expect classically. But if you run this experiment, you'll find that the quantum world does not behave in this manner. And what happens is that اس جو میجرمنٹ ہے ایس ایک طرح سے جو ایکس کی میجرمنٹ آپ نے کی، جو بیچ میں جو اسٹرن گرلاخ کا ایس والا ایپریٹس ڈالا ہے، اس نے آپ کی جو ایس زی کے رزلٹ تھے اس کو کسی طریقے سے تبدیل کر دیا ایک طرح سے. اس میجرمنٹ وہ ویلیو جو ڈیفینیٹ ویلیو تھی ایس زی کی وہ اب نہیں رہی. اب ناؤ ان دس اسٹیٹ ایکچولی از جب یہ ایس زی سے جب ہم اسے گزارتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اس اسٹیٹ کے اندر پلس ایکس اسٹیٹ میں ایس زی کی کیا ویلیو ہے، تو ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ دیر از این ایکول پروبیبلٹی آف فائنڈنگ پلس ایچ بار بائی 2 اینڈ این ایکول پروبیبلٹی آف فائنڈنگ مائنس ایچ بار بائی 2، جو کہ کافی حیرت انگیز چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہونے سے پہلے یہ چیز کہ اگر آپ یہ ایکسپیریمنٹ کریں جس میں بیچ میں سے ایس ایکس کو ہٹا دیں، یعنی اس والے بیچ والے کو اس کو ہٹا دیں اور سیدھے ایس زی دوبارہ لگا دیں تو آپ کے پاس اور پلس بیم کو گزاریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ویلیو ایس زی کی پلس ایچ بار بائی 2 ہی ملے گی. لیکن جو ہی آپ نے بیچ میں ایک ایس ایکس کی میجرمنٹ کر لی تو جو ایس زی کی اوریجنل ڈیفینیٹ ویلیو تھی وہ نہیں رہی. آئی مین دس از واٹ نیچر از ٹیلنگ اس، دس از واٹ دیز ایکسپیریمنٹس آر ٹیلنگ اس. تو ان کو ہم نے سمجھنا ہے. تو یہ چیز ایک امپورٹنٹ تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دو میجرمنٹس ایسی ہو سکتی ہیں آبزرویبلس کی جو آپس میں کمپیٹیبل نہ ہوں، جو ایک دوسرے کے رزلٹس کو ڈسٹرب کریں. جو ڈیفینیٹ رزلٹ تھا اوریجنل میجرمنٹ کا وہ ڈیفینیٹ رزلٹ نہیں رہا بیکاز بیچ میں آپ نے ایک ایسی میجرمنٹ کی ہے وچ از ناٹ کمپیٹیبل، یا ایک ایسا آبزرویبل ہے جس کی میجرمنٹ کی ہے جو کہ کمپیٹیبل نہیں ہے اوریجنل آبزرویبل سے. تو یہ کانسیپٹ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا جو ہم نے کلاس میں ڈسکس کرنے کی کوشش پہلے بھی کی تھی ڈیٹیل میں، اور ہمیں تھوڑا سا اس کو ریوائز کر دیا. تو اس کیس میں جو چیز سامنے آتی ہے سو وی سے that SX and SZ are incompatible observables. So this is something important کہ SX and SZ جو ہیں وہ incompatible observable ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ SZ کی جو ڈیفینیٹ ویلیو تھی وہ ڈیفینیٹ ویلیو رہی نہیں اس اسٹیٹ میں جب آپ نے بیچ میں SX کی میجرمنٹ جو ہے وہ پرفارم کی. تو اس کا مطلب یہ ہے دس از سم تھنگ امپورٹنٹ، وی کی ناٹ نو دا میجرڈ ویلیوز آف بوتھ سائملٹینسلی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کی بیک وقت جو ہے ہم ویلیو جو ہے ڈیفینیٹ حاصل نہیں کر سکتے کسی بھی اسٹیٹ میں. تو کوئی بھی آپ کی اسپن ہاف اسٹیٹ ہو اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایس ایکس اور ایس زی کی ڈیفینیٹ ویلیوز ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. ایکسپیریمنٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کوانٹم ورلڈ ڈز ناٹ بیہیو ان دس وے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ اسٹیٹس کو آپ کیٹ سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ ایسی اسٹیٹ تو لے سکتے ہیں جو کہ پلس ہو اسٹیٹ جس میں ایس سی کی ڈیفینیٹ ویلیو پلس ایچ بائی 2، اور آپ ایسی لے سکتے ہیں جس میں ایس ایکس پلس ایکس ہو جس میں ایس ایکس کی ڈیفینیٹ ویلیو ہے. بٹ یو کی ناٹ ہیو اے اسٹیٹ، یو کی ناٹ ہیو دس اسٹیٹ، دس از ناٹ این الاؤڈ اسٹیٹ، دس اسٹیٹ ناٹ الاؤڈ. کیونکہ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ جو کیٹ آپ نے لکھا ہے یہ والا، اس میں آپ نے ایس ایکس کو بھی ایک ڈیفینیٹ ویلیو دے دیے اور ایس زی کو بھی ایک ڈیفینیٹ ویلیو دے دیے، اور کوانٹم میکینکس ہمیں الاؤ نہیں کرتی. جو کوانٹم میکینکس کے ایکسپیریمنٹس ہیں، جو کوانٹم سسٹمز کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں، ان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ دو آبزرویبلز ایسے ہیں ایس ایکس اور ایس زی، اسپن ہاف سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ آبزرویبلز ایسے ہیں جو کہ کمپیٹیبل نہیں ہیں.
ان کی دونوں کمپیٹیبل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی کوئی اسٹیٹ ایسی نہیں ہو سکتی جن میں ان دونوں کی ڈیفینیٹ ویلیو ہو. اچھا یہ تو ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا. اس کے بعد ہم کہاں گئے؟ ہاں اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ جو لینئر الجبرا ہے اسٹیٹ ویکٹرز کا اس کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ یہ جو اسٹیٹ اسپیس ہے یعنی کیٹس کی اسپیس جو ہے وہ بھی کافی حد تک یہ کیٹ ویکٹرز جو ہیں یعنی جب ہم اس طرح لکھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کیٹ یا اسٹیٹ ویکٹر یا کیٹ ویکٹر. تو یہ ویکٹر جو ہے یہ بھی کافی حد تک بالکل اسی طرح ہے کافی حد تک اس کی پراپرٹیز کو سمجھنے کے لیے جیسے کہ ریگولر ریئل اسپیس ویکٹرز جن سے ہم واقف ہیں پہلے سے بھی. تو جب ہم 3 ڈائمینشنل اسپیس میں ویکٹرز کی بات کرتے ہیں تو یہ ریلیشنز ہیں آرتھوگنیلٹی، نارملائزیشن، کمپلیٹنس کی. تو کافی حد تک یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک امپورٹنٹ اس حوالے سے یعنی ان ریلیشنز کو جو ادھر دی ہوئی ہیں ان کو ہم اسٹیٹ ویکٹرز یہ تو ہیں نا ریگولر ویکٹرز 3 ڈائمینشنل اسپیس میں ان کے یونٹ ویکٹرز ہیں اور کوئی جنرل ویکٹر ہے 3 ڈائمینشنل اسپیس میں ان کو کمپوننٹس along the 3 orthogonal directions آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. لینئر کمبینیشن آف کمپوننٹس along the 3 direction. ایگزیکٹلی یہ چیزیں آپ جو ہیں نا ایکسکیوز می ایگزیکٹلی یہ چیزیں جو ہیں یہ کانسیپٹس جو ہیں یہ ایک طرح سے اسٹیٹ ویکٹرز پہ بھی جنرلائز ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جو اسٹیٹ ویکٹر ہے سائی اسپن ہاف سسٹم کے لیے کوئی جنرل اسٹیٹ ویکٹر ہے اس کو آپ لینئر کمبینیشن آف پلس اینڈ مائنس لکھ سکتے ہیں. یعنی ایس جی کے جو بیسس اسٹیٹس ہیں یا آئیگن اسٹیٹس ہیں یا آئیگن بیسس ہے اس کی ٹرمز میں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں. اور کتنا کنٹریبیوشن پلس کا ہے وہ یہ اے ظاہر کرتا ہے, کتنا کنٹریبیوشن مائنس کا ہے وہ یہ بی ظاہر کرتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اس جنرل ویکٹر کو 3 ڈائمینشنل اسپیس میں کتنا کنٹریبیوشن کمپوننٹ ان دا ایکس ڈائریکشن کا ہے وہ اے ایکس بتاتا ہے, کتنا کمپوننٹ وائی ڈائریکشن میں اے وائی بتاتا ہے اینڈ سو فورتھ. اچھا اسی طرح ہم ایک ڈیول ویکٹر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, ڈیول اسٹیٹ ویکٹر جو کہ برا کہلاتا ہے, برا ویکٹر کہلاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سائی کو تو آپ نے ایسے لکھا ہوا تھا, یہ الٹ ہے اس طریقے سے, یہ جو اینگلر بریکٹ ہے یہ لیفٹ پر ہے اور اس طرح ہے. اور اس میں جب آپ اس والے سے اس والے پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹرانسفارم دا کیٹس, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیٹس ہوں یا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیٹس ہوں ان کو آپ برا میں کنورٹ کرتے ہیں. برا میں کنورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بریکٹس ہیں وہ اس طریقے سے چینج ہو جاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ ہے اسٹیپ ہے جو کہ بھولنا نہیں کبھی بھی چاہیے, وہ یہ ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں یہ جو کوفیشنٹس ہیں یہ جنرلی کمپلیکس نمبرز ہوتے ہیں. تو جب آپ برا میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ کمپلیکس کانجوگیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اسٹار جو ہے یہ کمپلیکس کانجوگیٹ ہے. اس کے علاوہ جس طرح ریگولر 3 ڈائمینشنل ویکٹرز میں آپ کے پاس ڈاٹ پروڈکٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس انر پروڈکٹ ہوتا ہے یا جس کو پروجیکشن بھی کہتے ہیں. یہاں پہ انر پروڈکٹ اور پروجیکشن ہے. اس میں اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے یعنی کہ ایک کیٹ ایک برا سے اس کا پروڈکٹ لیا جا رہا ہے اور اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا نا یہ نوٹیشن ہم استعمال کرتے ہیں کہ کیٹ کو برا کے ساتھ اس کا پروڈکٹ لیا جاتا ہے, لیا جا رہا ہے اور اس پروڈکٹ کو انر پروڈکٹ کہتے ہیں یا پروجیکشن کہتے ہیں. اب یہ جو بیسس ویکٹرز ہیں یہ نارملائز بھی ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح یونٹ ویکٹرز ہیں 3 ڈائمینشنل اسپیس میں, اور یہ آرتھوگنل بھی ہوتے ہیں. تو بیسکلی وہی جو 3 ڈائمینشنل اسپیس میں یونٹ ویکٹرز کی آرتھوگنیلٹی اور نارملائزیشن کی کنڈیشنز تھیں وہ اسی طرح جو ہے اسٹیٹ ویکٹرز پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں اور وہ ادھر ظاہر ہو رہا ہے. اسی طرح ایک کمپلیٹنس ریلیشن ہے یعنی کہ جس طریقے سے ہم نے یہاں دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے بھی اس کی بات ہوئی تھی کہ کسی جنرل 3 ڈائمینشنل ویکٹر کو آپ کمپوننٹس کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. لینئر کمبینیشن آف کمپوننٹس along the 3 orthogonal directions. تو سملرلی
you can do the same with the general state vector. This is a general state vector for a spin half system. تو اس کو بھی ایک کمپلیٹ بیسس کی ٹرمز میں لکھا جاتا ہے. اب کمپلیٹ بیسس کا تھوڑا سا یعنی کیونکہ ایس جی کی دو ہی ویلیوز ہو سکتی اسپن ہاف کے لیے, تو اس لیے جو پلس اسٹیٹ ہے وہ ایس جی پلس ایچ بار بائی ٹو کورسپونڈ کر رہی ہے, مائنس اسٹیٹ مائنس ایچ بار بائی ٹو, تو یہ ایک کمپلیٹ بیسس بن جاتا ہے. تو کوئی بھی جنرل اسپن ہاف اسٹیٹ ہو اس کو پلس اور مائنس کے کمبینیشن میں لکھا جا لینئر کمبینیشن میں لکھا جا سکتا ہے. اور سملرلی ایس ایکس کی بھی دو ہی ویلیوز ہیں, پلس اور مائنس ایچ بار بائی ٹو. اگر پلس ایچ بار بائی ٹو ہے تو وہ پلس ایکس اسٹیٹ ہے, اگر مائنس ایچ بار بائی ٹو ہے تو مائنس ایکس اسٹیٹ ہے. تو آپ ایکویولنٹلی آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. کوفیشنٹس فرق ہو سکتے ہیں, تو اس لیے میں اس کو کوفیشنٹس کو اس طرح لکھ دیتا ہوں. پلس کو کوئی کوفیشنٹ ڈی کہہ دیا. آپ یہ بھی مائنس اینڈ پلس ایکس جو اسٹیٹس ہیں یہ بھی کمپلیٹ بیسس فارم کرتی ہیں. تو آپ کسی بھی جنرل اسپن ہاف اسٹیٹ کو آپ ان کی بیسس کی ٹرمز میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ اچھا اس کے علاوہ جو ہے ایک اور امپورٹنٹ تھا کہ اگر آپ یہ کہاں پہ ہے یہاں, اگر یہ بھی امپورٹنٹ تھا کہ اگر آپ معلوم کرنا اے کیا چیز ظاہر کرتا ہے, اے اس پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ کو ظاہر کرتا ہے. کہ اگر اس کو پڑھنا ہوتا ہے رائٹ سے لیفٹ, انیشیل اسٹیٹ سائی ہے اور probability amplitude of finding the system in state plus is given by this. So یہ بتا رہا ہے کہ یہ انر پروڈکٹ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ the probability amplitude for a system in initial state psi to be found in state plus. It's generally complex number اور یہ آپ کا A والا ہے, یعنی کہ یہ psi میں پلس والی اسٹیٹ کی کنٹریبیوشن ہے. یعنی اے جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ اس اسٹیٹ سائی میں پلس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. تو وہ جو ہے وہ بیسکلی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فار فارمنگ دس کائنڈ آف این انر پروڈکٹ. تو آپ کو کوئی گیون سائی ہو تو اس کا پروجیکشن یا انر پروڈکٹ لیں تو دین یو کین ڈیٹرمن دیٹ. اچھا ایک اور امپورٹنٹ جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ انٹرچینج کریں سائی اور اسٹیٹس کو کیٹ اینڈ برا میں تو آپ کو کمپلیکس کانجوگیٹ کرنا پڑتا ہے. دس از ایکویولنٹ ٹو کمپلیکس کانجوگیٹ. سو دس از سم تھنگ وچ از آلسو امپورٹنٹ. تو یہ لینئر الجبرا جو ہے ان کا اسٹیٹ اسپیس کا اس کی طرف. ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ یہ کنڈیشن لگانا چاہیں جس کو نارملائزیشن کی کنڈیشن کہتے ہیں کہ دس انر پروڈکٹ شوڈ بی ایکول ٹو 1. تو ٹرنز آؤٹ کہ یہ جو نارملائزیشن کنڈیشن ہے یہ بیسکلی یہی چیز ظاہر کرتی ہے کہ دا ٹوٹل پرابیبلٹی آف فائنڈنگ دا سسٹم ان پلس اور مائنس اسٹیٹ از آلویز 1. یعنی ٹوٹل پرابیبلٹی 1 ہونی چاہیے. ان میں دونوں میں سے کسی نہ کسی اسٹیٹ میں تو ہوگا نا. تو یہ جو اے جو کوفیشنٹس تھے ان کا جب ایبسولوٹ اسکوائر لیا جاتا ہے تو وہ پرابیبلٹی دیتا ہے. یہ پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ تھا نا, یہ بھی ہم نے یہ بات کی ادھر. یہ پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ہے. دس از پرابیبلٹی, اسے پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں. اور کئی دفعہ شارٹ میں بریفلی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اسے ایمپلیٹیوڈ بھی کہتے ہیں, ایمپلیٹیوڈ آف فائنڈنگ دا پارٹیکل. مگر پرابیبلٹی اگر آپ اس سے ڈٹرمن کرنی ہے نا تو وہ آپ کو یہ ہم کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں اس کا ایبسولوٹ اسکوائر لیتے ہیں. تو اس گیوز یو دا پرابیبلٹی ڈینسٹی ان فیکٹ. اور وہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ اے کا ایبسولوٹ اسکوائر ہو جاتا ہے. تو وہ بیسکلی یہاں پہ آپ وہی چیز کر رہے ہیں کہ اے کا ایبسولوٹ اسکوائر اور بی کا ایبسولوٹ اسکوائر کریں تو دونوں جو ہے نا پرابیبلٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو سم آف دا پرابیبلٹیز ہیز ٹو بی ایکول ٹو 1 بیکاز اف دا سسٹم از ان spin in a general spin half state psi, so there is the total probability to find it in either plus or minus state has to sum up to 1. کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ہونا چاہیے تو پلس میں ہوگا. اگر ڈیفینیٹلی پلس اسٹیٹ میں ہے تو اے ایبسولوٹ اسکوائر 1 ہو جائے گا, بی ایبسولوٹ اسکوائر 0 ہو جائے گا. پرابیبلٹی آف فائنڈنگ اٹ ان مائنس اسٹیٹ از 0. اور اگر اس ادر وے اراؤنڈ اگر وہ اوریجنل اگر سسٹم آپ کا اس قسم کا ہے کہ یہ اے ہے میں ہے تو دین وین یو ٹیک دا پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوری واٹ ایم آئی رائٹنگ
یہ غلط تھا، یہ اس طرح تھا، میں کہنے کا مقصد یہ. تو یہ کوفیشنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسرا والا جو کوفیشنٹ تھا وہ 0 ہے، یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس تھا نا یہ ایسے تھا نا اوریجنلی، تو بی اگر 0 ہو نا تو یہ آپ کے صرف یہ ٹرم بچ جائے گی. تو دین دا پرابیبلٹی آف فائنڈنگ دا سسٹم ان اسٹیٹ پلس پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ جو ہوگا وہ پلس سائی اے ہوگا، وہ تو 0 ہی ہے. اینڈ دا پرابیبلٹی آف فائنڈنگ اٹ وڈ بی اینڈ اگر یہ نارملائز ہے تو یہ ون آ جائے گا. تو نارملائزیشن کی کنڈیشن اگر اسی والے کو دیکھیں، اس کو ہم ادھر سے چلتے ہیں. تو نارملائزیشن کی کنڈیشن جو ہے 1 ہے، تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ اے اسٹار یہ برا لکھ رہے ہیں پلس اے، ٹھیک ہے نا، اے کو تو آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں. تو یہ نارملائز ہوتے ہیں 1 اور رائٹ ہینڈ سائڈ 1 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اے ایبسولوٹ اسکوئر ہیز ٹو بی ایکول ٹو 1. تو پرابیبلٹی آف فائنڈنگ اٹ از 1. تو وہ کنسسٹنٹ ہے کہ اگر اسٹیٹ ہی صرف یہ ہے اور یہ والا حصہ ہے ہی نہیں، دا اسٹیٹ ایکچولی 1 پلس ہی اسٹیٹ ہے، تو پرابیبلٹی آف فائنڈنگ اٹ ان پلس از 1. تو ڈیفینیٹلی وہ پرابیبلٹی 1. یہ ہم کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس قسم کی چیز اور نارملائز کرنا ہے، یعنی دا اسٹیٹس ہیو ٹو بی نارملائزڈ. تو یہ ہم نے اگزامپل بھی کلاس میں کی تھی جس میں ہم نے سیکھا تھا کوئی جنرل اسٹیٹ دی گئی ہو، جو کہ جنرل اسٹیٹ یہ دی گئی ہے وچ از اے لینئر کمبینیشن آف پلس اینڈ مائنس اسٹیٹ وتھ سم کوفیشنٹس اے از 1 ہیئر اینڈ بی از 2i. اینڈ ابھی یہ نارملائز نہیں ہے. اس کو نارملائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ملٹیپلائی اٹ بائی اے کانسٹنٹ سی، نارملائزیشن کوفیشنٹ جس سے کہا جاتا ہے یا کانسٹنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ کنڈیشن پھر آپ نے لگانی. تو وہ آپ کو پروجیکشن یا انر پروڈکٹس لینے آتے ہیں. برا کو کیسے لکھا جاتا ہے، کیٹ کو کیسے لکھا جاتا ہے، وہ ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کلاس میں. صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ برا لکھتے ہیں، جس سے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا، تو آپ نے کمپلیکس کانجوگیشن کوفیشنٹس کی ضرور کرنی ہے. یعنی یہاں پہ یہ والے جو کوفیشنٹس ہیں یہ کمپلیکس کانجوگیٹ ہوں گے، باقی کوئی اس میں اتنی مشکل کوئی چیز نہیں. آرتھو نارمیلٹی کی کنڈیشن آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر پلس اور مائنس اسٹیٹ دی ہوئی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پلس جو ہے وہ اسٹیٹ پلس اسٹیٹس بھی نارملائزڈ ہیں، یعنی جو بیسس اسٹیٹس نارملائز ہوتی ہیں، اور دے آر آرتھوگنل آلسو. تو اس کو اگر آپ ادھر بھی شفٹ کر دیں، پلس پہلے لکھ لیں مائنس بعد میں، تو 0 آ جائے گا، اور مائنس بھی اس طرح نارملائزڈ ہیں. تو بیسکلی نارملائزیشن کنڈیشنس یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا بھی. تو یہ کنڈیشن استعمال کریں تو یہ بآسانی آپ اسے سالو کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ پرابیبلٹیز جو ہیں کہ آف آبٹیننگ دا ویلیو پلس h/2 یا مائنس h/2، دوسرے لفظوں میں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پلس ہے یا مائنس ہے، یعنی پلس اسٹیٹ ہے یا مائنس اسٹیٹ ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو اس قسم کی انر پروڈکٹس لینے پڑتے ہیں اور پھر ان کا ایبسولوٹ اسکوائر کرنا پڑتا ہے پرابیبلٹی اگر حاصل کرنی ہے. تو پرابیبلٹی آف obtaining the value پلس اور مائنس دا میجر آف دا observable سسٹم ان دس. ٹھیک، تو یہ ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا. تو پرابیبلٹیز یہ ہوتی ہیں، تو آپ کو انیشیل اسٹیٹ دی ہوئی ہو اور آپ کس فائنل اسٹیٹ میں پرابیبلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انیشیل اسٹیٹ کو آپ کیٹ میں لکھ لیں، فائنل اسٹیٹ کو آپ برا میں لکھ لیں، اینڈ دین یو ٹیک دا انر پروڈکٹ اینڈ دین ٹیک دا ایبسولوٹ اسکوائر. فار دی اسپن ہاف سسٹمس یو کین ڈیٹرمن آل دا پرابیبلٹیز. جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ چاہیے کہ انیشیل اسٹیٹ کیا ہونا چاہیے، جو سائی ہے کیٹ سائی، اس کی ایگزیکٹ فارم ہونی چاہیے. جیسے کہ یہاں پہ ایک فارم دی ہوئی تھی اور اس نے جب آپ نے نارملائز کر لیا تو پھر اس کی ایگزیکٹ فارم یہ بن گئی. تو اس قسم کی آپ کو کوئی نہ کوئی اسپن ہاف سسٹم کی ایگزیکٹ اسٹیٹ دی ہوئی ہوگی پلس اینڈ مائنس کی لینئر کمبینیشن کے طور پہ، مثال کے طور پر، اور آپ کو کہا جائے کہ جی پلس اسٹیٹ میں ہونے کی کیا پرابیبلٹی ہے یا مائنس اسٹیٹ میں ہونے کی کیا پرابیبلٹی ہے، تو یو جسٹ کیلکولیٹ دس انر پروڈکٹ اینڈ ٹیک دا ایبسولوٹ اسکوائر جو کہ ادھر گیون. سمپل، ہاں، اتنا مشکل نہیں. جسٹ نیڈ لٹل بٹ آف پریکٹس، اٹس ناٹ کمپلیکیٹڈ.
اچھا پھر ہم نے یہ سارے ایگزامپلس وغیرہ کی. دوسری چیز ہم نے انٹرسٹنگ جو دیکھی تھی وچ از یوزفل انفارمیشن, تو آئی تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو ہائی لائٹ دس, کہ جو آپ ایک بیسس اسٹیٹ سے دوسری بیسس اسٹیٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے جیسا پہلے کہا تھا کہ ایس ایکس کی جو آئگن بیسس اسٹیٹس ہیں وہ بھی کمپلیٹ بیسس فارم کرتی ہیں, ایس زی کی بھی آئگن اسٹیٹس جو ہیں کمپلیٹ بیسس فارم کرتی ہیں, اینڈ یو کین گو فرام ون ٹو دا ادر. تو اگر آپ پلس اسٹیٹ کو جو کہ ایس زی کی آئگن اسٹیٹ ہے وہ ایس ایکس کی آئگن اسٹیٹ کی ٹرمز میں لکھنا چاہتے ہیں, تو یہ ہم نے کلاس میں شو کیا تھا کہ یو کین ایکچولی رائٹ اٹ ان دس. سو یو کین ایکسپریس پلس اسٹیٹ اینڈ مائنس اسٹیٹ ان دس فارم. اور اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں ایکویشنس کو ایڈ کیا جائے اور سپریٹ کیا جائے تو پلس ایکس اور مائنس ایکس کو بھی پلس اور مائنس کی ٹرمز میں لکھا جا سکتا ہے. تو یو کین گو فرام ایس زی کی بیسس اسٹیٹس پلس اینڈ مائنس ٹو ایس ایکس کی بیسس اسٹیٹس پلس ایکس اور مائنس ایکس, اینڈ یو کین گو فرام ایس ایکس کی بیسس اسٹیٹس پلس ایکس اور مائنس ایکس, اینڈ یو کین ایکسپریس دیم ان ٹرمز آف اے لینئر کمبینیشن آف پلس اینڈ مائنس اسٹیٹس. تو جنرلی جو ہے جو ہم لکھتے ہیں اس طرح کے اٹس کالڈ اے سپر پوزیشن اسٹیٹ. اٹس اے کوہیرنٹ سپر پوزیشن آف پلس اینڈ مائنس اسٹیٹس. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ جنرل اسٹیٹ کوانٹم میکینکس میں. کوانٹم میکینکس میں جو اسٹیٹس ہیں دے کین بی ایکسپریسڈ ایز اے لینئر کمبینیشن آف دا بیسس اسٹیٹس. کیونکہ اس میں ہاف سسٹم ہے, اس میں جو ہے جو بیسس اسٹیٹس ہیں مختلف آبزرویبل سے کورسپونڈنگ جو آپریٹرز ہیں جس طرح ایس ایکس ہے ایس سی ہے, وہ کیونکہ دو ہی اسٹیٹس ہیں تو اس لیے اس لینئر کمبینیشن میں دو ہی ٹرمز آ رہی ہیں. That is the reason this system was chosen to explain quantum mechanics, because it's the simplest one. The simplest superposition state that you can have is a superposition of two basis states. So it's the simplest possible example that you can have. تو یہ سب چیزیں تھیں, یہ ایگزامپلز ہیں, یہ آپ سب دیکھ لیں. اچھا پھر ایک امپورٹنٹ جو چیز آ جاتی ہے آگے چل کر وہ یہ ہے کہ ون کین آلسو یوز اے واٹ از کالڈ اے میٹرکس نوٹیشن. اس کا مطلب ہے اگر آپ کوئی بیسس چوز کر لیں تو اس بیسس میں آپ جو ہے اسٹیٹس کو میٹرکس کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پلس ایکس اسٹیٹ جو ہے اس کو پلس اور مائنس کی فارم میں اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پلس ایکس اسٹیٹ کو ایس زی بیسس میں لکھنا چاہتا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ پلس ایکس ان ایس زی بیسس, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز کنسٹرکٹ کی, یعنی کہ یہ چیز کنسٹرکٹ کی, یہ یعنی کہ یہ والی فارم حاصل کی اسٹیٹ کی, یعنی کہ پلس ایکس اسٹیٹ کو پلس اور مائنس کی ٹرمز میں لکھا. تو اس کو اگر آپ اس کیٹ کو اگر آپ میٹرکس کی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو اسے کالم ویکٹر کے طور پر وہ کالم ویکٹر بن جاتا ہے. یعنی کہ جو کوفیشنٹس آ رہے ہیں نا وہ کوفیشنٹس آپ کے ایلیمنٹس ہیں اس کالم ویکٹر کے, میٹرکس ایلیمنٹس. سو ادھر کیوں کوفیشنٹس 1/√2 ہیں, 1/√2, تو یہ بن گیا. تو یہ بیسکلی یہ ہے نا 1/√2, 1/√2. تو اس کو کامن لے لیا جائے تو پھر یہ بن جاتا ہے. مگر اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو چوز اے بیسس. کوفیشنٹ تبدیل ہو جائیں گے یا بیسس تبدیل ہو جائیں گے. تو ایسی بیسس میں جب آپ لکھ رہے ہیں تو یہ اسٹیٹس جو ہیں از اے ایکول لینئر کمبینیشن. تو اس کیس میں یہ جو ہے یہ اسٹیٹس یہ ایکول لینئر کمبینیشن ہے جس میں دونوں کے کوفیشنٹس سیم ہیں. اسی طرح آپ مائنس ایکس اسٹیٹ کو بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ یہ ایگزامپل. تو جو کیٹس ہیں اسٹیٹ ویکٹرس وہ کالم کی فارم لے لیتے ہیں, بٹ دے آر پرٹیکولر ٹو اے بیسس. تو اسے کہتے ہیں ہم ریپرزنٹیشن بھی کہتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی جنرل اسٹیٹ ہو یہ. تو جو کوفیشنٹس تھے نا, یہ کوفیشنٹ ہم نے پہلے دیکھا نا, یہ اوپر والا کوفیشنٹ اے ہے, نیچے والا کوفیشنٹ بی ہے. جب آپ سائی کو لکھتے ہیں نا اس طریقے سے, تو یہ کوفیشنٹس آپ اس میں سے جب آپ نے کالم ویکٹر کے فارم میں لکھنا ہے تو آپ کوفیشنٹس پک کر لیتے ہیں. تو آپ کو بیسس پر چل جائے تو آپ اس کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ کوفیشنٹس یہ ہیں, جس طرح ہمیں ادھر پتہ تھا, اگر ہمیں صرف یہ چیز دی ہوئی ہو اور ہمیں کہا گیا ہو کہ یہ ایس زی بیسس میں, تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس اسٹیٹ کو ایسے لکھنا ہے کہ پہلا کوفیشنٹ جو ہے 1/√2 ہے جو کہ پلس کے ساتھ آ رہا ہے, اور دوسرا کوفیشنٹ جو ہے
وہ b प्लस 1/√2 है, वो माइनस के साथ आ रहा है, तो हमारे पास वापस ये चीज़ आ गई। तो इससे इस वाले से या इस वाले से आप उस वाले को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं इस तरह निशान लगा रहा हूँ बहुत सारे, मैं फिक्र न करें, मैं इसको मिटा सकता हूँ, मेरी किताब ख़राब नहीं हो रही। अच्छा, आप ना इस तरह करें, क्योंकि किताब के साथ इस तरीके से वो इस तरह के निशान ना लगाएं, वो फिर आपकी किताब ख़राब हो जाएगी। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मिटा सकता हूँ इसको ना इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा जी, अब ये आ गया ब्रा जो है वो, अगर आपने ब्रा स्टेट वेक्टर को लिखना है तो वो आपके पास एक रो मैट्रिक्स के तौर पे आ जाएगा। तो ये दीज आर ऑल सिंपल स्टफ जो हम पहले देख चुके हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमने की हैं। अब हम इधर आ जाते हैं कि इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट जो था, फिजिकल ऑब्जर्वेबल इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय एन ऑपरेटर दैट एक्ट्स ऑन कैट। तो जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स होंगे, जिस तरह स्पिन प्रोजेक्शन अलोंग द जी एक्सिस या स्पिन की कंपोनेंट अलोंग द जी एक्सिस इज़ अ फिजिकल ऑब्जर्वेबल, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो भी हमने देखा है, वो एस जी है। इसी तरह स्पिन प्रोजेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस इज़ अ फिजिकल ऑब्जर्वेबल, एक ऐसी चीज़ है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, दूसरे लफ्ज़ों में उसकी मेजरमेंट की जा सकती है किसी एक्सपेरिमेंट में, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कोई ऑपरेटर होगा, और वो ऑपरेटर का नाम हम एस एक्स कह देते हैं, जिस तरह इसको एस जी कहा गया। और ये ऑपरेटर जो हैं ये हमेशा ये कैट वेक्टर्स पे ऑपरेट करते हैं। आमतौर पे क्या करेंगे कि ये कोई ऑपरेटर ए है, वो किसी कैट वेक्टर पे ऑपरेट करेगा तो उसको एक और कैट वेक्टर में, एक और स्टेट वेक्टर में तब्दील कर देगा। मगर कोई बड़े स्पेशल क्लास ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो जब किसी स्टेट वेक्टर पे एक्ट करते हैं तो उसको तब्दील नहीं करते, वो स्टेट वही रहती है, बस उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इस किस्म के जो स्टेट वेक्टर्स होते हैं जो कि तब्दील नहीं होते उस कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर के एक्ट से, उन स्टेट वेक्टर्स को आप उन ऑपरेटर्स के आइगन वेक्टर्स कहते हैं। यानी वो बड़े स्पेशल किस्म के वेक्टर्स हैं, जनरली नहीं होंगे। जनरली जो है जब ए ऑपरेटर साई के ऊपर ऑपरेट करेगा तो कोई और स्टेट फाई दे देगा, मगर ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेशल साई हो जिस पे ये एक्ट करे। यानी ये नोटेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि ऊपर एक इक्वेशन के अंदर ये बुक की नोटेशन के एक इक्वेशन में साई को फाई कर दिया, दूसरे में वापस साई रहने दिया, तो बेहतर था कि इसको अगर आप इस तरीके से लिख लेते कि ये कोई स्टेट वेक्टर पे एक्ट करता है ए, तो वो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू दे देता है और वो स्टेट वेक्टर वापस आता है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल साई। साई अगर जनरल स्टेट वेक्टर है तो ये एक बड़े स्पेशल किस्म के स्टेट वेक्टर्स हैं, क्योंकि इन पे जब ये ऑपरेटर ए एक्ट करता है तो इन स्टेट वेक्टर्स को तब्दील नहीं करता, तो स्टेट तब्दील नहीं होती। तो जब हम आइगन वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमें ऑपरेटर भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, किस ऑपरेटर के आइगन वेक्टर। यहाँ हम ए ऑपरेटर की, जनरल ए ऑपरेटर की बात करें। The only possible results of a measurement of an observable is one of the eigen values corresponding to। अगर हम observable A की measurement करते हैं तो उससे corresponding observable ही हमें मिल सकता है, उससे corresponding eigen value हमें मिल सकती है, ये कहना चाहिए। यानी कि अगर हम इस यहाँ पे जो बात करें तो इसको अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को जनरलाइज करूँ और कहूँ कि ये डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो ये मैं इस तरीके से इसको लिख रहा हूँ। तो इस स्टेट ए एन स्टेट जो है वो तब्दील नहीं हुई, और ये जो वैल्यू है ये आइगन वैल्यू कहलाती है, और ये जो है ये आइगन वेक्टर ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए और आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो स्टेट वेक्टर कौन सा है और ऑपरेटर कौन सा, दोनों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एस जी की जो आइगन वैल्यू इक्वेशन बनती है, जिसमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बन रही है, ए की जगह अगर हम एस जी को डालें और ए की जगह हम प्लस को डालें तो बेसिकली आइगन वैल्यू जो आ सकती हैं वो प्लस और माइनस h/2 आ सकती हैं, और जो आइगन वेक्टर्स हैं वो प्लस एंड माइनस हैं, और आइगन वैल्यूज़ प्लस एंड माइनस h/2। तो एस जी की जो आइगन वेक्टर्स हैं, तो हमारे एग्जांपल के तौर पे हम यही ले रहे हैं,
स्पिन हाफ सिस्टम। तो आइगन वेक्टर्स जो हैं वो हैं प्लस माइनस, और आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस h⁻² और माइनस h⁻²। ठीक है, तो जो हम ये बताएंगे तो हम किस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, हम ऑपरेटर SG की बात करते हैं। तो हमें ऑपरेटर भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, इस ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर और इस आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वैल्यू। तो SG ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर प्लस में आइगन वैल्यू प्लस h⁻², इसी तरह माइनस h⁻² आइगन वैल्यू है माइनस स्टेट में। ये था। इसी तरह हम जो है जिस तरीके से हमने कैट वेक्टर्स और ब्रा वेक्टर्स को कॉलम और रो मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया किसी बेसिस में, इसी तरह हम ऑपरेटर्स को भी बेसिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये ऑपरेटर्स जो हैं ये कैट वेक्टर्स पे ऑपरेट करते हैं, और कैट वेक्टर्स जो हैं वो 2x1 कॉलम वेक्टर हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स हैं, तो इसलिए जो SG ऑपरेटर्स हैं और SX ऑपरेटर्स हैं और SY ऑपरेटर्स हैं ये 2x2 मैट्रिसेस होंगे। तो ये हमने जो है पिछली दफ़ा ये देखा था कि ये इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और हमने देखा था कि SG की जो मैट्रिक्स फॉर्म है इन SG बेसिस, ये बेसिस स्पेसिफाई करना है मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे ना तो ये बहुत ज़रूरी है। तो SG बेसिस के अंदर ये है, और आप ये देख रहे हैं कि ख़ास चीज़ है इसके अंदर कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सो एन ऑपरेटर इज़ ऑलवेज डायगोनल, तो इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इज़ ऑलवेज डायगोनल इन इट्स ओन बेसिस। तो SG को हम क्योंकि SG की बेसिस में लिख रहे हैं, यानी SG की बेसिस का मतलब है प्लस और माइनस की बेसिस में, और ये मैट्रिक्स एलिमेंट आप हासिल किस तरह करेंगे, ये सारी रेसिपी इधर मौजूद है, ये आप रिवाइज कर लिया, क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। तो एन ऑपरेटर इज़ ऑलवेज डायगोनल इन इट्स ओन बेसिस, तो वही देख रहे हैं कि ये SG बेसिस में है, SG ऑपरेटर है और SG बेसिस में है, तो इट इज़ डायगोनल। और डायगोनल पे क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, आइगन वेक्टर्स ये हैं, और डायगोनल के ऊपर जो है ना आइगन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है ना, ये प्लस h⁻² और माइनस h⁻²। सो एन ऑपरेटर इन इट्स ओन बेसिस इज़ ऑलवेज डायगोनल एंड द आइगन वैल्यूज़ आर ऑन द डायगोनल। तो अगर आपने किसी ऑपरेटर को डायगोनल फॉर्म में लिख लिया तो जो चीज़ें डायगोनल पे हैं वो उसकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं, और इसका मतलब है वो अपनी बेसिस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसी तरह आइगन वेक्टर्स जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स बन जाते हैं इन देयर ओन बेसिस। तो प्लस और माइनस जो हैं तो हम प्लस और माइनस SG की बेसिस में कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस में कर रहे हैं, तो ये यूनिट वेक्टर्स बन गए। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म है। अच्छा, फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि हमने डायगोनलाइज करना है, यानी कि ये डायगोनलाइज करने का मतलब ये है कि किसी जनरल ऑपरेटर के लिए ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व किस चीज़ के लिए करना है, दो ही चीज़ें अननोन है, ऑपरेटर तो गिवन होगा आपको, ये आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ मालूम करना है। तो डायगोनलाइजेशन को हमने डिस्कस किया था कि इसको यहाँ तो क्योंकि ऑपरेटर्स जो हैं वो किसी भी बेसिस में स्पिन हाफ सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो 2x2 मैट्रिसेस हैं, तो इसलिए ये डायगोनलाइज करना इनको बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज यू गेट दीज इक्वेशंस सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, और एसेंशियल जो रेसिपी है, जो तरीक़ेकार है, वो ये है कि आप ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको गिवन होगा ऑपरेटर A, ये जो हैं ये आइगन वैल्यूज़ हैं, या हमने यहाँ से आइगन वैल्यूज़ मालूम करनी है। I जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर A जो है 2x2 मैट्रिक्स है तो I आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 होगा। तो ये आपके पास एक इस किस्म का 2x2 मैट्रिक्स बन जाएगा, उसका बाद में डिटर्मिनेंट लेना है और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो उस इक्वेशन से फिर जो अननोन एक है वो आइगन वैल्यू हैं, तो आइगन वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इसको जो है ना सेकुलर या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है। तो आपको सेकुलर डायगोनलाइज करने के लिए, यानी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स मालूम करने के लिए आपको सेकुलर या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ती है। वो इक्वेशन कौन सी है, वो इस किस्म की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। A गिवन होगा और आपने ये फिर इस किस्म की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी होगी। उसके बाद जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे फॉर द अननोन विच इज़
which are the eigen values, which in this case are lambda. lambda کے لیے جب آپ سولو کر لیں گے تو واپس آپ eigen value equation میں اس کو سبسٹیوٹ کریں گے تو آپ کو eigen vectors بھی مل جائیں گے. اور یہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ایگزامپل یہاں پہ موجود ہے, ایگزامپل 2.1. تو اس ایگزامپل کو جو ہے یہ آپ ہم نے کلاس میں کیا ہوا ہے, تو یہ چیز جو ہے نا آپ اس کو سائنس سے سمجھ سکتے ہیں. یہ اٹس اے امپورٹنٹ ایگزامپل وچ مسٹ گو تھرو, اینڈ دس پروسیس, دس پروسیجر آف فائنڈنگ دا آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹر آف اے میٹرکس از نون ایز ڈائگنلائزیشن آف دا میٹرکس. تو یہ جو پروسیجر ہے فائنڈنگ دا آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز جو ہے نا اس کو ہم ڈائگنلائزیشن آف دا میٹرکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جنرل ٹرم استعمال کی جاتی ہے. یہ ڈائگنلائز کرنے کے بعد آئگن ویکٹرز اور آئگن ویلیوز کی سارا کا سارا جو ہے نا انفارمیشن ادھر موجود ہے. تو پرابلم سالونگ کے لیے یہ رزلٹس جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کے پاس میٹرکس کی فارم میں لکھا ہوا ہے تو میٹرکس کے طور پہ ان کو میٹرکس ملٹیپلیکیشن وغیرہ آپ کر کے تمام پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. تو یہ ایس ایکس آپریٹر کی میٹرکس فارم ہے, یہ ایس وائی آپریٹر کی میٹرکس فارم ہے, ایس ڈی کی. ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تینوں کی تینوں جو میٹرکس فارمز ہیں ایک خاص بیسس میں ہیں, وہ ایس ڈی بیسس ہے. بیسس چینج کر دیں گے میٹرکس فارم بدل جائے گی. اس بیسس میں صرف اور صرف ایک ہی میٹرکس ڈائگنل ہے اور وہ ایس ڈی میٹرکس ہے, کیونکہ اس کی آئگن بیسس ہم نے چوز کی ہوئی, اور آئگن ویکٹرس بھی آپ کو یہاں پہ دیے. اچھا, اب جو ہے یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں, اور یہ تقریباً میں نے زیادہ چیزیں ریوائز کر دی ہیں. ایک دو چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہیں, وہ اگلے لیکچر میں پہ کر دوں گا, کیونکہ میں ایک حد سے زیادہ لمبا جو ہے نا لیکچر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں پہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں ایشوز نہ آئیں. تو ایک خاص ٹائم جب آ جاتا ہے تو پھر آئی ٹرائی ٹو اسٹاپ, تاکہ وہ پھر ڈاؤن لوڈنگ کا ایشو بعد میں آپ کو نہ آئے. البتہ اب ہمارے پاس ایک دو ٹاپکس رہ گئے ہیں جو کہ ہم نیکسٹ ٹائم ریویژن میں ایک دفعہ جب اگلا لیکچر سٹارٹ کروں گا تو نئے مٹیریل پہ ہم جائیں گے, مگر اس سے 5 منٹ پہلے میں جو ہوں نا یہ چند منٹ لوں گا جس میں میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے نا یہ رکھ دوں گا, جو ریویژن ہے نا پھر ہماری وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. دین ویل موو فارورڈ. تو آئی ہوپ دس واز یوزفل ریویژن, اور اب آپ لوگ خود بھی ذرا ایک نظر دیکھتے رہیں, اپنے نوٹس وغیرہ کو بک کو اسٹڈی کر لیں. سو وی ول میٹ اگین. ابھی یہ ہے کہ میں ابھی جو فارمیٹ رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم 2 لیکچرز کے بعد ایک مائکروسافٹ ٹیمز کی میٹنگ کریں, جس میں ہم کویشچن اور آنسر اور ڈسکشنز جو ہیں لیکچرز کے حوالے سے کریں. کوئی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو لیکچرز کے حوالے میں تو آپ وہاں پہ پھر ڈائریکٹلی میسیجز کر سکتے ہیں مائکروسافٹ ٹیمز میں جو ہم میٹنگ کریں گے. تو وہ پرابلی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میٹنگ ایک میں رکھتا ہوں, نجیب اللہ سے ڈسکس کر لوں گا. پرابلی کلاس ٹائمنگ میں ہمیں رکھنا ہوگا, کیونکہ وہی سب کے لیے سب اویلیبل ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. تو یہ ابھی فارمیٹ ہے, اب دیکھتے ہیں اگر یہ کامیاب ہوا تو پھر اسی کو اس طرح چلاتے رہیں گے. سو بس اپنا خیال رکھیں اور کوانٹم میکینکس پڑھتے رہیں. پھر دوبارہ ہم ملتے ہیں. خدا حافظ.